اب چلو تمہیں دیر ہو رہی ہے، امین کہا ہے۔ وہ میرے ساتھ جانے پر بضد تھا۔ میں نے نوکر کے ساتھ شہر بھیج دیا ہے۔ گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے طاہر نے مصافحے کے لیے شیخ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن شیخ نے مصافحے کی بجائے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور آگے بڑھ کر نوجوان کو گلے لگایا۔ میرے بیٹے، اس نے برآئی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری جدائی ہمارے لیے بہت صبر آزما ہوگی، خدا تمہارے نیک ارادوں میں برکت دے۔ احمد سے باگیر ہونے کے بعد نوجوان نے خدا حافظ کہہ کر مصافحے کے لیے دوبارہ ہاتھ بڑھائے، لیکن احمد نے کہا، تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ نہیں، مجھ سے یہ گستاخی نہیں ہو سکتی، یہ کہہ کر نوجوان نے گھوڑے سے اترنے کی کوشش کی، لیکن شیخ نے اسے ہاتھ سے روکتے ہوئے کہا، بیٹا، مجھے ایک مجاہد کے گھوڑے کی باگ پکڑنے کی سعادت سے محروم نہ کرو۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی باگ تھام کر اپنا سر مبارک پہاڑ سے اونچا کر سکتے تھے تو مجھے بھی آج اپنی خواہش بختی پر ناز ہے۔ بڑھاپے میں میرے نحیف ہاتھ اگر تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن ان میں تمہارے گھوڑے کی باگ تھامنے کی قوت ابھی باقی ہے۔ خوش بخت ہے وہ قوم جس کے افراد جوانی میں تلواروں سے کھیلتے ہیں اور بڑھاپوں میں اپنے بچوں کے گھوڑوں کی باگ پکڑ کر انہیں میدان جنگ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ احمد بن حسن طاہر کے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے نہلستان سے باہر نکلے۔ وہ کچھ دیر اور اس کے ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن طاہر نے کہا، اب زیادہ تکلیف نہ کیجیے، مجھے اجازت دیجیے۔ احمد بن حسین نے گھوڑے کی باگ طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، طاہر، میں نے سنا ہے کہ بغداد کے درختوں کی چھاؤں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، بیٹا وہاں جا کر سو نہ جانا اور وہاں زید کا خیال رکھنا۔ وہ سیدھا آدمی ہے، بغداد کے امراء کے ہوشیار اور چالاک نوکروں سے اس کا مقابلہ نہ کرنا۔ اس کی سادگی کبھی کبھی حماقت کی حد تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کی بہادری اور اصرار اس کی ہر کوتاہی کی تلافی کرتا ہے۔ طاہر نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میں اسے اپنے بہترین دوست سمجھتا ہوں۔ احمد بن حسن نے خدا حافظ کہہ کر گھوڑے کی باگ چھوڑ دی۔ طاہر بن یوسف اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار علیہ السلام کی طرف یورپ کی عیسائی طاقتوں کی یلغار روکے ہوئے تھے۔ گزشتہ صدی میں ترکان سلجوق نے ایک طرف بغداد کے عباسی خلفاء کی قیادت میں ارمینیا، ایشیائی کوچک اور شام میں ایک وسیع سلطنت قائم کر لی تھی، اور دوسری طرف بازنطینی سلطنت سے بحر روم کے بہت سے ساحلی علاقے چھین لیے تھے۔ 463 عیسوی میں سلجوقی ترکوں نے بازنطینی افواج کو ملا رجوزو کے مقام پر فیصلہ کن شکست دی، اور سلجوقی ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہو کر پوپ اربن ثانی نے یورپ کے بادشاہوں سے فوجی مدد کی اپیل کی۔ پوپ کی اپیل ایک عرصے کے لیے کوئی خاطر خواہ نتیجہ پیدا نہ کر سکی۔ یورپ کے بادشاہ سلجوقیوں کی تلواروں کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے پوپ کی طرف سے فقط ثواب آخرت کا وعدہ کافی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں دنیا کی منفعت کے لیے سلجوقیوں سے نبرد آزما ہونا شکار کے لیے عقاب کے گھونسلے میں ہاتھ ڈالنے سے کم خطرناک نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں ایک فرانسیسی راہب اٹھا اور اس نے اچانک یورپ کے عوام کو عالم اسلام کے خلاف مشتعل کر دیا۔ اس راہب کا نام پطرس تھا۔ اس نے صلیب اٹھائی اور گدھے پر سوار ہو کر تمام یورپ کا چکر لگایا۔ اس کے پھٹے پرانے اور ننگے پاؤں سے مظلومیت برستی تھی۔ اس کی نگاہوں میں انتقام کی چنگاریاں تھیں اور زبان پر زہریلے نشتر تھے۔ وہ جہاں جاتا لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہ ارض مقدس پر سلجوقیوں کے مظالم کی فرضی داستانیں بیان کرتا، خود روتا اور دوسروں کو رلاتا۔ عوام اس کی ہر تقریر کے اختتام پر صلیب کی حرمت کے لیے قربان ہو جانے کی قسمیں کھاتے۔ عوام کا جوش و خروش دیکھ کر یورپ کی ہر چھوٹی اور بڑی سلطنت کے حکمران عالم اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہلال کے خلاف صلیب کی تمام قہرمانی قوتیں یکجا ہو چکی تھیں، لیکن ملک شاہ کی وفات تک یہ سیلاب رکا رہا۔ ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت ٹکڑے ہو گئی۔ اس کے تنزل کی رفتار ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ کے تنزل کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ 7 سال کے عرصے میں مغرب کی طرف عالم اسلام کا وہ دفاعی مورچہ جسے یورپ کی عیسائی سلطنتیں ناقابل تسخیر سمجھتی تھیں، خود بخود ٹوٹ گیا، اور
451 ہجری میں عیسائیت کا سیلاب عالم اسلام میں پر امڑ آیا۔ بغداد میں سلطنت عباسیہ نے ترکان سلجوق کے زوال پر اطمینان کا سانس لیا، لیکن وہ عیسائیت کے خوفناک سیلاب کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ 1 سال کے اندر اندر عیسائیوں نے سلجوقیوں کی رہی سہی طاقت کو جل ڈالی اور یروشلم کے علاوہ شام کے بہت سے شہروں اور بندرگاہوں پر قابض ہو گئے، اور فلسطین اور شام کے چند علاقے ملا کر ایک عیسائی سلطنت قائم کر دی گئی۔ یہ سلطنت عالم اسلام کے سینے پر ایک خنجر تھی۔ تقریباً 50 سال کے بعد عالم اسلام کا مدافعانہ جذبہ احمد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں نمودار ہوا، اور اس کے جان توڑ حملوں نے صلیب کے علمبرداروں کے دلوں میں عازیان اسلام کی پرانی ہیبت زندہ کر دی۔ بغداد کے عباسی خلیفہ کی طرف سے ابتدا میں اس کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور اس کی شجاعت کی داستانیں سن کر مختلف اطراف سے عالم اسلام کے ہزاروں سرپرست اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے، لیکن سلطنت کے اندرونی ہلکشار کے باعث وہ اپنا کام پورا نہ کر سکا، اور ارض مقدس میں عیسائی سلطنت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھتے ہوئے بچ گیا۔ لیکن 584 میں مصر میں صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اختراع اس چراغ کے لیے ہوا کا آخری جھونکا ثابت ہوا۔ ارض مقدس پھر ایک بار غازیان اسلام کے سمند اقبال کے بو سے لے رہی تھی۔ یورپ کی عیسائی طاقتوں کو صلاح الدین ایوبی کی تلوار سلجوقیوں کی تلوار سے کہیں زیادہ خطرناک نظر آنے لگی، اور فرانس، جرمنی اور انگلینڈ کے علاوہ یورپ کی تمام عیسائی سلطنتیں اپنی ٹھڈی دل افواج کے ساتھ مشرق میں عیسائیت کے اقتدار کے گرتے ہوئے ستونوں کو سہارا دینے کے لیے موجود ہوئی۔ خلافت عباسیہ نے اب کی بار بھی براہ راست اس جنگ میں شرکت نہ کی، لیکن صلاح الدین ایوبی کے شجاعانہ کارناموں نے جلد ہی عالم اسلام کو اس کے گرویدہ بنا دیا۔ یورپ کی بے شمار افواج کی یلغار سے باخبر ہو کر عرب، عراق اور ترکستان سے کئی سرپرستوں کے بعد دیگرے صلاح الدین ایوبی کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ مدینہ کے چند اور نوجوانوں کی طرح صلیب کے مقابلے میں ہلال کا پرچم بلند رکھنے کا جذبہ احمد بن حسن کو بھی مدینہ سے فلسطین لے گیا۔ ہلال اور صلیب کے معمولی معرکوں میں احمد بن حسن ایک گمنام سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوتا رہا۔ اس کے رسالے کے افسر اس کی شجاعت کے معترف تھے، لیکن وہ خود اعتماد تھی جو احمد بن حسن کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھی، ایک مدت تک اس کے راستے میں رکاوٹ بنی رہی۔ بڑے سے بڑے آدمی کو خوش کرنے کے لیے بھی وہ اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اس کے دستے کا سالار ایک ترک تھا، اور وہ اس کی خود اعتمادی کو اس کی خود پسندی سے تعبیر کرتا تھا۔ ایک شاندار فتح کے بعد رات کے وقت صلاح الدین ایوبی کی افواج ایک وسیع میدان میں ڈیرے ڈالے پڑی تھی۔ ایک طرف زیتون کے چند درختوں کے قریب احمد بن حسن کے دستے کا ترک سالار چند سپاہیوں اور افسروں کی مجلس میں گزشتہ لڑائی کے واقعات پر تبصرہ کر رہا تھا۔ احمد بن حسن کہاں ہے؟ اس نے اچانک ایک سپاہی سے سوال کیا۔ سپاہی نے جواب دیا، وہ درخت کے نیچے مشعل کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ ترک افسر نے کہا، اگر اسے کتابیں پڑھنے کا اس قدر شوق نہ ہوتا تو وہ ایک اچھا سپاہی بن سکتا تھا۔ پرسوں وہ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہا تھا، اس نے 5 نصرانیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اور مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ احمد ہے، لیکن یہ کتابیں اسے ناکارہ بنا دیں گی۔ ایک نوجوان جو اب تک خاموشی سے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا بول اٹھا، ہو سکتا ہے کہ محض ایک سپاہی بننے کی بجائے کسی فوج کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوا ہو۔ ایک اہم سپاہی تلوار سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ کرے، لیکن ایک سالار کتابوں کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ترک افسر نے نوجوان کے الفاظ کی تلخی کو ایک بلند قہقہے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تو اہل بغداد سب کے سب سالار ہیں، وہ فقط کتابیں پڑھتے ہیں۔ نوجوان نے جواب دیا، یہ عالم اسلام کی بدقسمتی ہے کہ اہل بغداد کتاب کے ساتھ تلوار کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ورنہ عالم اسلام کا آخر سپاہی ان کی قیادت میں لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ مشعل کی روشنی سے دور ہونے کے باعث ترک سالار اپنے مخاطب کو پہچان نہ سکا۔ اس نے ذرا ترش لہجے میں کہا، یہ احمد بن حسن کا دوسرا ساتھی کہاں سے آ گیا ہے؟ بھائی آگے آ جاؤ۔
نوجوان کونے سے اٹھ کر سالار کے قریب آ کر کھڑا ہو گئے۔ سالار نے کہا، ارے یوسف، آج تمہاری زبان کیسے کھل گئی؟ بیٹھ جاؤ، میں ہر بہادر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ تم نے پہلے ہی معرکے میں ہم سب کو اپنا معترف بنا لیا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ یہاں کی رائے عامہ اہل بغداد کی ستائش کو پسند نہیں کرتی۔ یوسف نے سنجیدگی سے جواب دیا، بات کرتے وقت میرے ذہن میں رائے عامہ نہ تھی، آپ تھے، اور اہل بغداد کو میں اس وقت تعریف کے قابل سمجھتا ہوں نہ میں نے ان کی تعریف کی ہے۔ ان کا ذکر ضمناً آ گیا تھا۔ اصل موضوع یہ تھا کہ سپاہیوں کو علم سیکھنا چاہیے یا نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تلوار ایک ایسا سرکش گھوڑا ہے جس کے لیے علم کی باغ کی ضرورت ہے۔ بغداد والے فقط باغ کو سنوار رہے ہیں، ان کے پاس گھوڑا نہیں ہے۔ سالار نے پوچھا، اور ہمارے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ یوسف نے جواب میں پوچھا، ہمارے سے آپ کی مراد اپنی ذات ہے یا سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج؟ ترک افسر نے اس سوال سے پریشان ہو کر گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے کہا، باتوں میں یہ نوجوان احمد بن حسن کا بھی استاد معلوم ہوتا ہے، اسے بھی بلاؤ۔ ایک سپاہی اٹھ کر احمد بن حسن کو اپنے ساتھ لے آیا۔ ترک سالار نے کہا، احمد، پرسوں تم سچ مچ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے، آج مجھے تم سے ہرگز یہ توقع نہ تھی، بیٹھ جاؤ۔ احمد بن حسن نے جواب دیا، آپ کو اپنی سپاہیوں سے بری توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ ترک افسر نے قدرے غصیانہ ہو کر کہا، تمہارا یوسف سے تعارف ہوا ہے یا نہیں؟ یہ ہمارا نئی رفیق ہے۔ احمد نے جواب دیا، میں ان سے متعارف ہو چکا ہوں۔ کیا پڑھ رہے تھے آج؟ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات پڑھ رہا تھا۔ ترک افسر نے سوال کیا، بھلا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات زیادہ ہے یا ہمارے سلطان کی؟ میرے خیال میں اس زمانے کی جنگیں موجودہ جنگوں کے مقابلے میں معمولی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ احمد بن حسن نے جواب دیا، آپ کا خیال عام طور پر صحیح نہیں ہوتا۔ میں بے علمی کو قابل معافی سمجھتا ہوں، لیکن ریاکاری کو قابل معافی نہیں سمجھتا۔ آپ سلطان کے سامنے ایسی باتیں کر کے شاید انہیں خوش کر سکے، لیکن وہ اس وقت یہاں موجود نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کو کتابوں سے نفرت ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ کو ایک مسلمان ماں نے خالد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کے حالات نہ بتائے ہوں، اور آپ فخر اور احترام کے ساتھ ان مجاہدین کے نام لینا نہ سکھایا ہو جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر اور جسم پر چیتڑے اوڑھ کر کیسر اور کسریٰ کے تاج رون ڈالے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اکثر جنگیں ایسی تھیں جن میں اسلام کی ایک تلوار کے مقابلے میں دشمن کی 10 تلواریں ہوا کرتی تھیں۔ میری باتوں سے آپ کو تکلیف ضرور ہوئی ہوگی، آپ میرے سالار ہیں، میدان جنگ آپ کا ہر اشارہ میرے لیے حکم ہے، لیکن وہ بھی اس لیے نہیں کہ میں آپ کی یا سلطان صلاح الدین کی خوشنودی چاہتا ہوں اور سلطان کا احترام۔ اگر میرے دل میں ہے تو محض اس لیے کہ وہ بھی میری طرح اسلام کے ایک سپاہی ہے۔ اس قسم کی غلط بیانی سے تاریخ کا ایک طالب علم شاید گمراہ نہ ہو سکے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سلطان کے سامنے اس قسم کی ناجائز حجامت ان میں خود پسندی کا جذبہ پیدا کر دے، جس کے باعث خلفائے بنی عباس اسلام کے لیے ایک غذائی معطل بن چکے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کی بہت سی توقعات سلطان صلاح الدین ایوبی سے وابستہ ہے، اس لیے آپ بھی ابھی سے انہیں خالد اور ابو عبیدہ کا ہم پلہ ثابت کر کے مستقبل سے بے نیاز کر دینے کی بجائے ان کے لیے یہ دعا کرے کہ وہ بڑی سے بڑی منزل پر پہنچ کر بھی یہ محسوس کرے کہ ابھی ان کے سفر کی ابتدا ہوئی ہے۔ احمد بن حسن کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اچانک درخت کی آڑ سے ایک نقاب پوش نمودار ہوا اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، خدا سلطان صلاح الدین کو عالم اسلام کی نیک توقعات پورا کرنے کے قابل بنائے اور اسے خوشامدیوں سے محفوظ رکھے۔ اجنبی کی آواز میں غصہ اور خیبت اور جلال تھا۔ سامعین بدحواس ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے مشعل کی روشنی کے قریب پہنچ کر چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ ترک افسر سراسیمہ ہو کر بولا، سلطان! سب کے سب اٹھ کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ترک افسر سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے تمہاری باتیں سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن تم جاہل ہو، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آئندہ
6 ماہ تک فرصت کے اوقات میں اپنے ساتھیوں سے بالکل الگ بیٹھ کر تاریخ پڑھا کرو۔ 6 ماہ بعد خود تمہارا امتحان لوں گا، اگر تم نے میری تسلی کر دی تو تمہیں ترقی دی جائے گی، ورنہ تنہائی میں بیٹھنے کی سزا اور بڑھا دی جائے گی۔ اور تم دونوں ادھر آؤ۔ سلطان نے احمد بن حسن اور یوسف کی طرف اشارہ کیا۔ احمد اور یوسف آگے بڑھ کر سلطان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے پوچھا، تم کہاں سے ہو؟ میں مدینے سے آیا ہوں، احمد بن حسن نے جواب دیا۔ سلطان یوسف کی طرف متوجہ ہوا، وہ بولا، میں بغداد سے آیا ہوں۔ تم میری فوج میں کب شریک ہوئے؟ احمد نے جواب دیا، مجھے تقریباً 6 ماہ گزر چکے ہیں، اور یوسف کی کوئی 5 دن۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم میرے متعلق غلط توقعات ظاہر کرنے کے مجرم ہو، تمہیں کیا سزا دوں؟ احمد نے کہا، اگر آپ میری تمام باتیں سننے کے بعد بھی مجھے مجرم قرار دیتے ہیں تو میں اپنی صفائی پیش نہیں کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیار کے ساتھ احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سردست، میں تمہاری زبان سے متاثر ہوا ہوں، مجھے تمہاری سپاہیانہ صلاحیتوں کا صحیح علم نہیں، اس لیے تمہیں 12 دستوں کا سالار مقرر کرتا ہوں۔ اور یوسف، تمہاری آواز میں ایک سپاہی کی سی خود اعتمادی ہے، ممکن ہے تم آگے چل کر اپنے آپ کو بڑی سے بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل ثابت کر سکو، لیکن سردست، تمہیں 5 دستوں کا سالار مقرر کرتا ہوں۔ تم دونوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ میرے دل میں فقط جوانمردی اور شجاعت کی عزت ہے، حشامت کی نہیں۔ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شاید میں اپنے جذبات کی صحیح ترجمانی کر سکوں۔ کاش میں مصر کا سلطان ہونے کی بجائے اسلام کے مجاہد اعظم کی فوج کا ایک معمولی سپاہی ہوتا۔ میرے لیے صرف وہ مجاہدین بلکہ وہ لوگ بھی قابل رشک ہیں جنہوں نے عراق اور شام کے میدانوں میں خالد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواج کے سواروں کو گرد کے بادلوں میں روپوش ہوتے دیکھا تھا۔ میں اپنی ذات سے غازیان اسلام کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو جانے والی ایک بڑھیا کا درجہ بلند سمجھتا ہوں۔ چند دن کے بعد صلاح الدین ایوبی کی فوج میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو احمد بن حسن اور یوسف بن ظہیر سے واقف نہ ہو۔ 1 سال بعد یوسف سلطان کے جانبازوں کے دستے کا سالار اور احمد بن حسن مجلس شورا کا رکن بن چکا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے سے غائبیت درجے کی عقیدت تھی۔ میدان جنگ میں اگرچہ احمد بن حسن کو کسی پر رشک آ سکتا تھا تو وہ یوسف تھا، اور علماء کی محفل میں یوسف اپنے دوست کی برتری کا اعتراف کرتا۔